اسی حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزیں قسم کھا کے کہتا ہوں، 3 چیزیں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، میں تمہیں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں۔ اور یہ قسم اس لیے کھا رہے ہیں کیونکہ عام ماحول میں ہر انسان ہی سمجھتے یار صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، یا 100 روپیہ تھا 50 صدقے میں دے دے 50 رہ گئے، یار کم ہو گئے، یا صدقے سے مال کم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تصور تمہارا دماغوں میں بیٹھ کے یاد رکھو، میں تمہیں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تم اللہ کے راستے میں صدقہ دو گے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 700 گنا کر کے عطا کر دیں گے، 700 گنا۔ تو آج حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں نبی پاک فرماتے کہ تین لوگ تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، اور فرمایا کہ ایک اندھا تھا، لیکن تینوں فقر و فاقہ سے پریشان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی آزمائش مطلوب ہوئی تو ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، کوڑی سے کہنے لگا خیریت ہے، کیا حال ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہاں پریشانی بہت ہے، کوڑ سارا میری جلد جلی پڑی ہے، کوڑی ہوں، کوڑ کا مرض ہے، اور مالوں کا تنگ دستی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ حالانکہ وہ انسانی شکل میں، فرشتہ نہیں انسانی شکل میں تھا، اس کو تو نہیں خبر تھی فرشتہ ہے، کہا کہ اچھا میں تمہیں یہ اونٹنی دیتا ہوں، یہ اونٹنی تم لے لو اور اس سے تم اب گزر بسر کرو، اور سے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ساری جلد بالکل ٹھیک ہو گئی، چلا گیا۔ فرشتہ چلا گیا، دوسرے کے پاس آیا گنجا، اس کے پاس آیا کہ بھیا سب خیریت ہے، کیسا چل رہا ہے؟ کہا جی کیا بال نہیں ہے سر پہ، چاہتا ہوں بال آ جائیں، طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور تنگ دستی، فقر و فاقہ۔ فرمایا کہ اچھا، تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال آ گئے، اور اس کو ایک گائے دے دی کہ یہ گائے ہے، اس سے گزر بسر کرو۔ اس کے بعد نابینا کے پاس، اندھے کے پاس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب وہ اندھے کے پاس آیا، اندھے سے پوچھا کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہا کہ ہاں آنکھیں نہیں ہیں، دنیا کے نظارے دیکھو، خدا کی قدرتیں دیکھوں، بہت سے کام اس کی وجہ سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں اور تنگ دستی بھی ہے۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں آ گئیں، اور اس کو ایک بکری دے دی کہ یہ بکری، اس کا دودھ پی اور اپنا گزر بسر کر، چلا گیا۔ اب کئی سال کے بعد، ایک عرصے کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو اب یہ امتحان ہو رہا ہے۔ پہلے کے پاس کوڑی کے پاس آیا، ایک مفلس و غریب بن کے آیا فرشتہ، کہے کہ جی اللہ کے نام پہ مجھے دے دے، جیسے اللہ نے تجھے عطا کیا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے ظاہری صحت بھی دی، خوبصورت جلد بھی دے دی، بیماریوں سے نجات دے دی، اور تجھے اتنا مال و دولت دے دیا، کیونکہ اس اونٹنی سے آگے جانور ہی اونٹنیوں سے پورے باڑے بھرے پڑے ہیں، رونق ہو گئی۔ کہا کہ مجھے بھی اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ کہا کہ یہ تم نے یہ کیا بات کہی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور مجھے ملا، یہ تم نے کیا بات کی؟ کہاں تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، ایسے مفلس تھا، تنگ دست تھا، اور کوڑ کا مرض تھا تجھے، تو وہی تو ہے نالائق، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں تو جدی پشتی نواب ہوں، یہ شروع سے میرے دادا پردادا ہی کرتے تھے، وہاں سے چلا آ رہا ہوں، اور یہ جلد میری ایسی تھی، یہ کس نے کہا تمہیں؟ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ فرشتہ سنتا رہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو کچھ نہیں تھا، تو جدی پشتی نواب تھا اور تو ایسا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو تھا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر آیا، اسی طرح بیمار اور مفلس ہو گیا، چلا گیا۔ دوسرے کے پاس آیا، دوسرے سے کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دے، مفلس و غریب ہوں، میں بہت ضرورت مند ہوں، تو تجھے جیسے اللہ نے دیا ہیں، تیرے بال نہیں تھے، تیری حالت خراب تھی، اللہ نے تجھے خوبصورت بنا دیا، تجھے یہ مال و دولت دیا، دیکھو تیری کتنے بڑے یہ گائے کے باڑے ہو گئے تھے، میری مدد کر۔ وہ بھی تپ گیا، یہ کیا بات کر رہے ہو، میں جدی پشتی نواب ہوں، یہ تم نے کیا بات کی، بالکل ایسی تھا میں تو۔ اب ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو نہیں مانتا تو جو جیسا تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ وہ اسی وقت اس کے بال اڑ گئے اور وہ مفلس غریب، سب جانور غائب، ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور یہ وہاں سے چلا۔ تیسرے کے پاس آیا، تیسرا نابینا اندھا، اندھے کو کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، تو دیکھے تیری آنکھیں نہیں تھی، اللہ تجھے آنکھیں دی، تو مفلس تھا، اللہ نے تجھ پہ کرم نوازیاں کر دیں، آج تو دیکھو تیرے پہ اتنا مال و دولت آ گیا ہے، تو مجھے بھی کچھ دے دے۔ اندھے نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے تو
تو صحیح کہہ رہے، میرے پاس واقعی کچھ نہیں، نہ آنکھیں تھیں نہ مال تھا، یہ سارا مال جو ہے اللہ نے اپنی رحمت سے دیا اور مجھے آنکھیں بھی دے دی ہیں، لہذا تیرا جی چاہتا ہے جتنا مال اس میں لے جانا لے جا، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے دیا تھا، لہذا میں اللہ کے بندوں کو دوں، ضرورت مندوں کو دوں، جیسے اللہ نے مجھ پہ رحم کیا ایسے میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں، میرے جتنے لے جانے لے جا۔ بس یہ کہنا تھا، فرشتہ فرشتے کا حشاش بشاش ہنس خوش ہو گیا اور فرمایا اس کو سینے سے لگایا، فرمایا کہ نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھے آزمانے کے لیے آیا تھا، تجھے تیری آنکھیں بھی مبارک ہو، تیرا مال بھی تجھے مبارک ہو، اور فرشتہ غائب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دیکھو یہاں پر جس نے اس مال کی آزمائش کے اندر پاس ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو اور دگنا تگنا کر دیا، اور جنہوں نے مال کے اندر آزمائش کے اندر وہاں مارے گئے اور اپنے دعوے کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے ان کو مفلس کر دیا۔ اسے یاد رکھو، مال یہ بڑی نعمت ہے، اس کو خرچ کرتے سوچو غلط جگہ تو خرچ نہیں ہو رہا، کماؤ تو کہ دیکھو غلط جگہ سے کما تو نہیں رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اور پھر مزے کی بات، اللہ تبارک، آج بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، آپ سمجھے بنی اسرائیل میں نہیں، آج ایسے وقت میں آپ کے پاس مانگنے والا آ جاتا ہے جب آپ خود مفلس ہیں، آپ کا $50 ہی آپ کی جیب میں ہے، کچھ نہیں، این اسی وقت ایک بابا جی آ جاتے ہیں، بوڑھے مفلس غریب اللہ کے نام، آپ اس کو وہ نہ سوچے یار میرے پہلے کچھ نہیں، اس کو کیا دے دیں میاں، چلو جی آگے چلو، یا اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دے، آپ کے میرے پہلی 2 روٹیاں ہیں، میں اس کو دے پیٹ کیسے بھرے گا، نہیں میاں آگے نہیں، یہ پتے کی بات بتا رہا ہوں، آج بھی اللہ بس اوقات حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے فقیر مفلس بن کے تمہیں آزماتے ہیں، یہ تجربات ہیں جو بتا رہا ہوں میں، وہ آتے ہیں ایسے وقت میں آتے ہیں جب آپ خود مفلس ہیں، خود پریشانی و مصیبت میں ہیں، اور وہ اپنی مصیبت کی داستان لے کے آتا ہے، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر رحمت ہونے والی ہے، آج اگر میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے لمحے مجھے مصیبت سے نکال دے گا۔ کبھی اس راز کو نہ بھولنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی آزمائشیں کرتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، اور یار میں خود مصیبت میں ہوں، چلو یار اگلا آگے چلو، کیا تو آ گیا میرے پاس، نہیں، اسی وقت ٹھٹک جاؤ گے، یار این مصیبت کی حالت، کیا رب کو پتہ نہیں تو مصیبت میں ہے، رب کو پتہ نہیں تو مفلس ہے، رب کو پتہ نہیں تو خود بھوکا ہے، اللہ نے اسی وقت فقیر تیرے پاس بھیجا ہے، اس کا اللہ لا علم تھا تیری حالت، نہیں، اللہ کو علم ہے، اللہ کو علم ہے یہ مفلس ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، این اسی وقت اللہ تبارک اپنا ایک بندہ آزمائش فرشتہ بھیج دیتا آزمائش کے لیے، سمجھ جاؤ کہ جب اللہ کو سب میری حالت پتہ ہے، پھر بھی میرے پاس یہ مانگنے کے بندہ بھیج دیا، اس کا مطلب بس اب یہ اللہ کی کو فتوحات کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ آپ اس مدد کر کے دیکھو اس وقت، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولتے ہیں۔ لیکن لوگ اسی وقت غلطی کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں یار جب ہوگا دیں گے، یار ابھی کچھ بھی نہیں، پہلے مر رہے ہیں، یار بچے کی فیس دینی ہے، گاڑی پٹرول ڈالنا ہے، تجھے میں کیا دے دوں، نہیں، کچھ نہ کچھ دے دو، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مصیبت زدہ کے پاس ایک اور مصیبت زدہ بھیجا ہے، اب اس پر احسان تو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا دروازہ تم پہ کھولے گی۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی پانی کے اندر ڈالی، دریا میں ڈالی، اور انگلی پہ ایک قطرہ پانی کا یوں لٹکا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے کلیم، یہ پانی کا قطرہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کہ جی نظر آ رہا ہے۔ کہا اس پانی کے قطرے کو یہ پورے دریا اور سمندر کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک پانی کا قطرہ اور پورا دریائے نیل، اتنا بڑا دریا، اس کی تو کیا معمولی نسبت ہے، یہ تو کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ بس یہی نسبت پوری انسانیت کا علم ایک قطرے کی مانند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم یہ پورے سمندر اور دریا کی مانند ہے، اتنا بڑا علم اس کا۔ گویا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ میں نے اس جلسے کے اندر جو بات کہہ دی تھی کہ لا عالم، جب وہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے، گویا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اس کا جواب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا کہ آپ اپنے علم کی بات کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر کائنات میں پوری انسانیت کو جتنا علم حاصل ہے وہ سارا کا سارا ایک ایک قطرے کی مانند ہے، اور پورا کا پورا دریا اور سمندر جو نظر آ رہا ہے یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی مانند ہے۔ تو گویا کہ تنبیہ کر دی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کبھی یہ نہ کہو کہ میں سب سے بڑا علم والا ہوں، کیوں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر عالم کے اوپر ایک علم والا ہے، اور یہ مراتب بڑھتے بڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جا کر منتہی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا علم والا ہے۔
فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں مفتیان کرام جب فتویٰ لکھتے ہیں تو فتویٰ سارا دلائل کے ساتھ لکھنے کے بعد آگے آخر میں لکھ دیتے واللہ عالم، واللہ عالم بالصواب۔ حقیقت کیا ہے اصل اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ ہمارے ناقص علم میں جو تھا وہ ہم نے لکھ کے آپ کو اوپینین دے دیا ہے، لیکن واللہ عالم بالصواب، اللہ تبارک و تعالی اصل بات جانتا ہے، سب سے بڑا علم والا وہ ہے۔ تو گویا کہ علم اصل میں بنیاد جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے۔ چنانچہ گزشتہ جمعے کے خطبے میں نے یہ بات کہی تھی کہ انسان کو بہتر اور بہترین بننے میں 3 حجابات اور رکاوٹیں ہیں۔ پہلا حجاب طبع تھا، دوسرا حجاب رسم تھا، اور تیسرا حجاب سوء معرفت تھا۔ حجاب طبع پر بات ہو چکی تھی، حجاب رسم پر گفتگو میں نے کر دی، اور تیسرا تھا حجاب سوء معرفت یعنی غلط علم۔ انسان کو علم تو ہے لیکن غلط ہے، اور علم کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور علم جب صحیح ہوتا ہے وہ نافع ہوتا ہے، اور نافع علم مقصود ہے۔ نفس علم مقصود نہیں ہے کہ مجھے اس بات کا علم ہے، مجھے اس بات کا علم ہے کہ نماز فرض ہے، یار مجھے بھی پتہ ہے، وہ کافی نہیں۔ نماز عملی طور پر پڑھے گا، اس کا مطلب اس علم نے آپ کو نفع دیا کہ اس علم نے آپ کو نماز پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ اور یار مجھے پتہ ہے روزہ فرض ہے، تم زیادہ روزے دار نہیں بنو، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے پتہ ہے، اب آپ روزہ رکھ بھی رہے ہیں، یہ آپ کا علم آپ کے لیے نافع ہوا کہ اس علم نے آپ کو روزہ رکھنے پر مجبوری بھی کر دیا۔ ایک عورت کہتی ہے جی مجھے پتہ ہے یار پردہ کرنا چاہیے، کھلے بال نہیں، کہ مجھے پتہ ہے، سب پتہ ہے، تم مجھے زیادہ سبق نہ دو۔ نہیں، یہ اس عورت کا یہ پتہ ہونا کہ کھلے بال، ننگے بدن، سب باہر پھرنا حرام علم ہے، لیکن جب عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب علم نافع نہیں ہے۔ نافع تب ہوگا کہ وہ بالوں کو سمیٹے، شرعی پردہ اور حجاب کرے، اس کا مطلب علم جو تھا وہ نافع ہے، اس کو نفع دے رہا ہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علم کی دعا کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ایسا علم عطا فرما جو نفع دینے والا ہو، نفع دینے والا ہو۔ یہی وجہ کہ آج دنیا میں کتنے لوگوں کو بہت سی چیزوں کا علم، دین کے بہت سے تقاضوں کا علم، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ علم ان کے لیے نافع نہیں ہے۔ کتنے مالداروں پر حج فرض ہے، کہتے یار ابھی کریں گے حج، کب بھائی؟ حالانکہ حج جو ہے وہ واجب علی الفور ہوتا ہے، فوراً واجب ہو جاتا ہے، جلد از جلد کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ اجل آئی تو وصیت کر جاؤ کہ پیچھے والے کر دیں، حج بدل کر دیں، تو مالدار پہ فوراً حج ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں یار ابھی نہیں، یار حج میں بڑی گرمی ہوتی ہے یار۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری چھٹیوں کا سکیجل اگر میچ جب ہو جائے گا تب حج کریں گے، ابھی چھٹیوں کا یار سکیجل میچ نہیں کرتا، یار سنا بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑی دھوپ ہوتی ہے یار، بڑی مٹی اڑتی ہے یار، یہ لنگی لپیٹ کے پھرتے یار، نہیں یار میں تو جب تو سوٹ نہ پہنوں تو مجھے چین نہیں آتا، اور وہاں ایک لنگی باندھنی ہے یار، بڑا مشکل ہے یار۔ تو یہ اس کا مطلب آپ کو علم ہے کہ حج فرض ہے، یہ علم آپ کے لیے نافع نہیں ہے۔ دنیا کے تعیشات اور دنیا کے جو ہے وہ تفکرات آپ کے اوپر ایسے غالب ہیں کہ آپ نے شریعت کو ہٹا کر اپنی طبیعت کو سامنے کر دیا اور طبیعت پر عمل کرنے لگے۔ اور یہی حجاب طبع میں نے بتایا تھا کہ طبیعت جب غالب ہو جاتی ہے شریعت پر تو پھر انسان گمراہی کے گڑھے میں گرتا ہے۔ ہاں شریعت کو طبیعت کے اوپر غالب رکھو، یہی وجہ ہے خود قرآن کریم نے مردار کھانے کی اجازت دے دی۔ آپ جنگل بیابان میں ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اب وہاں ایک مردار مرا پڑا ہے، گدھا مرا پڑا ہے، ایون خنزیر مرا پڑا ہے، اب اگر آپ نے کھایا نہیں تو آپ مر جائیں گے۔ اب خنزیر تو ہم نے کبھی کھایا نہیں، سور کا گوشت تو حرام ہے، میں یہ مر جاؤں گا، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی طبیعت کو شریعت پر غالب کر دیا۔ شریعت نے آپ کو اجازت دی تھی اس گدھے کی خنزیر کے گوشت کی اتنی بوٹی توڑ کر آپ کھا لیں جس سے آپ زندہ رہے، مرے نہیں، کیونکہ ایک ایمان والے کی زندگی اللہ کو اتنی عزیز ہے، اتنی محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر کے گوشت کو آپ کے لیے حلال کر دیا۔ آپ سوچئے خنزیر کے بارے میں کتنا سخت سنگین فتویٰ ہے، نجس العین، لیکن اللہ کو اس مومن کی زندگی اتنی عزیز ہے کہ یہ زندہ رہے گا تو پھر خدا کو یاد کرے گا، جب خدا کو یاد کرے گا تو اور کتنے خدا کو یاد کریں گے، اور جب خدا کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کائنات کو قائم رکھیں گے۔
اس تک کے کھانے کی اجازت دے دی آپ کھائیں. اب یہ نہیں یار وہ مجھے کراہت ہو رہی ہے, مجھے قے ہو جائے کہ میں نے کبھی کھایا نہیں, کوئی بات نہیں مر جاؤں گا. اس کا مطلب آپ طبیعت کے بندے ہیں, آپ شریعت کے بندے نہیں. شریعت جب آپ کو اجازت دے رہی ہے, اب آپ شریعت کو فالو کریں, اپنی طبیعت کو ہٹائیں. تو یہ شریعت کو غالب کر کے جب آپ نے کھا لیا اور زندہ بچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حرام کرنے کا جو حکم تھا اس کو اٹھا لیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے اگر اس نے نہ کھایا اور کہا کہ نہیں یار یہ مجھے کراہت ہوتی نہیں, یار میں نہیں کھا سکتا, مرنے دو یار میں مر جاتا ہوں, تو فرمایا اگر مر گیا تو دخل النار, جہنم میں جائے گا. وہ خودکشی کے زمرے میں آ گیا, جہنم میں داخل ہوگا. حالانکہ وہ شہید بھی تو کہا جا سکتا تھا, یار شہید ہو گیا, اس نے کھایا نہیں لیکن شہید ہو گیا. نہیں, یہ شہادت نہیں, یہ حماقت ہے. آپ نے شریعت کو فالو کیا نہیں. اللہ آپ کی زندگی کو اتنا محبوب رکھے کہ زندہ رکھنا چاہتا ہے, اپنی حرمت کے حکم کو اٹھا رہا ہے, اور آپ نے یہ کہا نہیں یار مرنے تو مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. نہیں, فرمایا دخل النار, سیدھا جہنم میں داخل ہوگا, کیونکہ یہ خودکشی کی زمرے میں. آپ میں بہت سے لوگوں کے لیے نیا مسئلہ ہوگا کہ یار مفتی صاحب نے نیا مسئلہ بتا دیا. نیا نہیں, یہ پرانا ہے, آپ کو پتہ آج لگا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ طبیعت, تو طبیعت کو مغلوب کیا, شریعت کو غالب کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب و قرب عطا کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی شریعت کا بندہ ہے, طبیعت کا بندہ نہیں. تو یہ حجاب تباہ تھا. تو خیر, تو آج حجاب سوء معرفت, غلط علم, جیسے کتنے گمراہ لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب نکالا, یا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ نکاح کرو تم عورتوں میں سے ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آتی ہیں, تمہیں پسند آتی اچھی لگتی ہیں, ان سے تم نکاح کرو, 2 3 4. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو فواحدۃ, ایک ہی کر لو, لیکن نکاح کرو, کہ نکاح تمہاری عفت و پاک دامنی, تمہاری شرافت کا ضامن ہے, عبادت کے اندر آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے, ایمان کی تکمیل ہے. نکاح کرو. اب دیکھو قرآن کی آیت کا مطلب آپ کو کیا سمجھ میں آئے, 2 3 4 کرو. آپ یہ سمجھ میں آیا نا, سیدھا سادہ مطلب 2 شادیاں کر لو, 3 کر لو, 4 کر لو. اگر نہیں کچھ کر سکتے 2 تک 3 تک 4 تک نہیں کر سکتے تو 1 کر لو. اگر تمہیں عدل و انصاف کرنے میں پرابلم ہے, 2 میں یار عدل نہیں ہو سکے گا, میرا مزاج ایسا ہے کہ میں 1 سے دل لگا تو اسی کا لگ جاتا ہے, دوسری کروں گا اس کے یار حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا, تو گویا کہ عدل نہیں کر پاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ فَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تم عدل نہ کر پاؤ, اپنے مزاج کو خود سمجھتے ہو, تو فواحدۃ, ایک ہی کر لو. سیدھا سادہ مطلب یہ. لیکن جن کا علم غلط تھا انہوں نے کہا جی اس کا مطلب تو 30 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. کتنی؟ 30 شادیوں کی اجازت ہے. انہوں نے یوں نکالا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ, 2 کو 2 سے ضرب دو, کتنے بن گئے؟ 4. اب گنتی خود ہی کرتے رہنا, الجبرے میں تم لوگ ماسٹر ہو, بھی میرا حساب کچا ہے. وَثُلَاثَ, 3 کو 3 سے ضرب دو, کتنے بن گئے؟ 9 اور 4 کتنے ہوئے؟ 13. اس کے بعد وَرُبَاعَ, 4 کو 4 سے ضرب دو, ملٹیپلائی کرو, کتنے بنے؟ 16 اور 13 کو جمع کرو, کتنے بنے؟ 29. اس کا مطلب تم مجھ سے پیچھے ہو, اور میں مولوی اچھا بھائی حساب کتاب میں ہے, تو میتھمیٹکس کچا تمہارا. تو 29 ہو گیا. فواحد, ایک کی اجازت بعد میں آ رہی ہے, اس کو ایڈ کیا, کتنے ہو گئے؟ 30 شادیوں کی اجازت. یہ گمراہ نظریہ پھیلا کہ دیکھو جی قرآن میں 30 عورتوں سے شادی کی اجازت, 30 شادیاں کریں گے. مطلب علم تھا, اس کو قرآن پڑھا, لیکن غلط علم آپ نے اخذ کیا, غلط کیا. تو غلط علم دیکھو انسان کو کہاں سے کہاں لے گیا. دوسرا ایک فرقہ اٹھا, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, 18 شادیوں کی اجازت ہے. بھی کیسے؟ ان کے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ, 2 کو 2 سے جمع کرو, کتنے بن گئے؟ 4. وَثُلَاثَ, 3 کو 3 سے جمع کرو, کتنے بن گئے؟ 6 جمع کر رہے ہیں, یہ ملٹیپلائی نہیں ہو رہا. 6 اور 4 کتنے ہوئے؟ 10. اس کے بعد وَرُبَاعَ, 4 کو 4 سے جمع کرے, کتنے بن گئے؟ تو ٹوٹل کتنے بنے؟
18 اور فواحد ایک بعد میں آ رہی ہے، کتنے ہو گئے؟ 19۔ گویا کہ انہوں نے کہا کہ 19 شادیوں سے کرنے کی اجازت انہوں نے۔ اب علم ہے لیکن غلط علم، اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں دیکھی۔ حدیث کی روشنی میں جو ترجمان قرآن ذات تھی، اس کی ہدایت میں آپ نے قرآن کو جب نہیں سمجھا تو آپ دھوکہ کھا گئے، آپ دھوکہ کھا گئے، اور آپ نے جو نقصان اٹھایا، اور آپ نے کئی فتویٰ دے دیا کہ 30 شادیاں کرنے کا نظریہ پھیلا دیا، کئی 19 شادیاں کرنے کا نظریہ پھیلا دیا، اور پھر ایک سیدھا سادہ اٹھا، اس نے کہا جی 2 جمع 3 جمع 4 کتنے بن گئے؟ 2 جمع 3 5 جمع 4 کتنے؟ 9، اور ایک بعد میں آ رہا ہے 10۔ انہوں نے کہا 10 شادیوں کی اجازت ہے، 10 سے زیادہ نہیں۔ دیکھو علم ہے لیکن غلط علم ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ حجاب سوئے معرفت، جب غلط علم ہوا تو انسان گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور علم صحیح تبھی ہوگا جب جس عالم، جو سب سے بڑا عالم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس نے جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں، وہ جو تشریح کر رہے ہیں قرآن و سنت کی، اس تشریح کی روشنی میں جب اس کو لے کر چلو گے، اب تمہیں حق ملے گا اور وہ علم آپ کے لیے نافع ہوگا۔ تو دیکھیے علم تھا لیکن غلط علم۔ تبھی آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی شراب حرام تو نہیں ہے، کہاں قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں ہاں یار حرام کی آیت تو قرآن میں کہیں بھی نہیں، شراب حرام تو نہیں ہے یار۔ اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو اسکالر قسم کے لوگ بننے، وہ بھی ایک بات کہہ بیٹھے جی قرآن میں کہیں نہیں لکھا شراب حرام ہے۔ اب میرے تیرے جیسا آدمی سوچا ہاں یار بات تو صحیح یار، قرآن میں جی مفتی صاحب قرآن میں کوئی آیت ہے کہ شراب حرام ہے؟ کہ جی نہیں آیت تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا اس کا مطلب وہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا، وہ فلاں اسکالر صاحب صحیح کہتے ہیں شراب حرام قرآن میں نہیں ہے۔ اتنی سی بات سن کے آپ بھی ہل گئے، کیونکہ علم نہیں ہے۔ تو آپ یہ نہ کہہ پائے کہ قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ پیشاب حرام ہے، وہ بھی ٹھنڈا کر کے پئیں۔ قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا پخانہ حرام ہے، تو پخانہ بھی پھر آپ کیا خدا نخواستہ بنا کے کھائیں؟ یہ کیا دلیل ہوئی کہ شراب لکھا نہیں ہے شراب حرام ہے، تو اللہ نے بہت کچھ نہیں لکھا کہ حرام ہے۔ اور ایک منچلے اسکالر، آج کل میڈیا میں بڑے بڑے اسکالر آتے ہیں، ایک بڑے معروف اسکالر کا جو قرآن میں کئی حکم نہیں داڑھی رکھنے کا، قرآن میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے داڑھی رکھو، لہذا داڑھی ہم نہیں رکھتے۔ ہاں باقی حدیث سے تو 200 سال کے بعد آئی ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہیں، لہذا چھوڑو، قرآن کی بات کرو جی، قرآن میں کہیں نہیں لکھا داڑھی رکھو۔ اب اسکالر صاحب نے جب یہ بات پھیلا دی تو لوگ کہ یار کیا علم ہے بھائی، آج تک مولویوں کو یہ علم سمجھ میں نہیں آیا، آج تک یہ مسئلہ کسی مولوی کو سمجھ نہیں آیا ہے۔ مولوی کو تو چھوڑو، یہ کہا کرو انبیاء کرام کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ 1,24,000 نبی سارے داڑھیوں والے تھے، ان بیچاروں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی۔ اور آج اسکالر صاحب کو سمجھ میں آیا کہ یہ داڑھی کا قرآن میں حکم کہاں ہے کہ داڑھیاں رکھو۔ تو پھر ہم یہ پوچھتے کہ اچھا ماشاءاللہ آپ قرآن کے کافی تابعدار لگتے ہیں کہ قرآن پہ عمل کریں گے، تو قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ داڑھیاں منڈاؤ، تو منڈائی کیوں آپ نے؟ یہ پوچھے گا یہ قرآن میں کہاں لکھا کہ داڑھیاں منڈاؤ؟ تو اگر داڑھی منڈاؤ کا حکم ہوتا تو پھر ہم کہتے آپ بڑا قرآن کو مانتے ہیں، نہ رکھنے کا حکم بقول آپ کے ہے نہ منڈانے کا حکم، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر آپ داڑھی کو فطرت پر چھوڑ دیں، فطرت پر چھوڑ دیں۔ فطرت میں داڑھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ بس اس کا مطلب ہے کہ فطرت آپ کو تقاضا کرتی داڑھی رکھو، اور یہی داڑھی آپ کی بیوی کے نہیں آتی، آپ کی بیٹی کے نہیں آتی، آپ کی بہن کے نہیں آتی۔ اس کا مطلب فطرت یہ کہتی ہے کہ ان کی داڑھیاں نہیں، اور مرد کی آتی، اس کا مطلب مرد نے داڑھی رکھنی ہے۔ اگر آپ قرآن سنت کے دلیل نہ بھی سنیں تو فطرت کا تقاضا یہ کہ مرد کی مردانگی کی علامت یہ کہ وہ داڑھی رکھے گا۔ چنانچہ خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ پوری ایک فرشتوں کی جماعت عرش الہی کے ارد گرد طواف کرتی ہے، اور وہ یہ تسبیح پڑھتی ہے سبحان من زین الرجال باللحی وزین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت بخشی، جس نے عورتوں کو لمبی زلفوں کے ساتھ زینت بخشی۔ لمبی زلفیں عورتوں کی زینت ہے اور چہرے پہ داڑھیاں مردوں کی زینت ہے۔ لیکن دیکھو علم ہے لیکن غلط، اور جی قرآن میں کہیں حکم نہیں کہ داڑھی رکھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسی بات کر دی،
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ بغلوں کے بال کاٹتے ہیں، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے بغلوں کے بال کاٹو؟ آپ زیر ناف بال صاف کرتے ہیں، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے صاف کرو؟ تو داڑھی کے بارے میں آپ کو یاد آ گیا کہ بھی قرآن میں کہیں نہیں ہے، لہذا ہم داڑیاں مڑا رہے ہیں، تو باقی جو چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ قرآن میں کہاں ہے کہ آپ یہ کرو؟ تو معلوم یہ ہوا آپ کو فطرت کے پاس جانا پڑے گا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت میں سے ہے کہ وہ بغلوں کے بال کاٹے، زیر ناف کو کاٹے، مونچھوں کو کاٹے، یہ ہونٹ ننگے رکھے، مونچھیں اگر رکھنی ہے یہ ہونٹوں کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ بہت سے اللہ کے بندوں کی داڑیاں ایسی ہوتی ہیں پورا لٹکی ہوتی ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور جب وہ کھاتے اور پیتے ہیں تو وہ مونچھوں کے بال اس کے اندر پانی میں جا رہے ہیں، شربت میں جا رہے ہیں، وہ ساری کراہت اور یہ ناگواری کی حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ مکروہ ہے، لہذا ان کو یہ ہونٹ ننگے رکھنے چاہیے داڑھی۔ تبھی نبی نے فرما دیا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹواؤ۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ کہنا کہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے داڑھی رکھو، یہ غلط علم ہے۔ اگر یہ بات ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہے داڑھی مڑاؤ؟ مڑاتے کیوں تم؟ اس پر دلیل پیش کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو غلط علم جو وہ انسان کو اللہ سے دور لے جاتا ہے، اس لیے کہ حجاب سوء معرفت جو ہے انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تین جو حجابات ہیں، تین حجابات، پہلا حجاب طبع، دوسرے حجاب رسم، اور تیسرا حجاب سوء معرفت، یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کی گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو بہتر اچھا انسان بننے سے روک دیتی ہے۔ اب انسان کیسے بنے، یہ تین حجاب کیسے ختم ہوں گے؟ ظاہر یہ تین حجاب ختم ہوں گے روشنی سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک بڑے کمرے کے اندر اندھیرا ہو، آپ اس کے اندر ایک ٹمٹماتا چراغ جلا دیں، چھوٹی سی ایک موم بتی جلا دیں تو پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے نہیں؟ تو اندھیرا ختم کرنے کی چھوٹی سی روشنی بھی کافی ہوتی ہے اور آپ کو بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ لہذا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی دو مربی پیدا کیے ہیں، دو تربیت کرنے والے پیدا کیے ہیں۔ سب سے بڑا مربی تو خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ خود قرآن میں فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مربی ہے، ساری جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ جسمانی تربیت ہو یا روحانی تربیت ہو، ان سب کی تربیت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی دو مربی پیدا کیے ہیں، ایک جسمانی مربی اور ایک روحانی مربی۔ جسمانی مربی انسان کے ماں باپ ہیں، والدین اس کے جسمانی مربی ہیں، اس کی جسم و جان کی فکر کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، اس کو پالتے پوستے ہیں، پہناتے اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کمزور بچہ جو ہل نہیں سکتا تھا آج بڑا کڑیل جوان بن جاتا ہے۔ یہ جسمانی مربی، اور ان کا بھی حق اللہ نے رکھا کہ یہ والدین جس طریقے جسم و جان کو جو قوی و توانا کیا ہے، اگر یہ قوی و توانا نہ کرتے تو کیا نماز پڑھتا، تو کیا روزے رکھتا، اور کیا تو حج کرتا؟ یہ ان کا بڑا احسان ہے کہ تجھے جسم و جان کی تربیت کر کے پالا پوسا ہے۔ اور فرمایا وقف لہما جناح ذل، ان کے سامنے بالکل جھک کے تابع داری کے ان کے سامنے رہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کر، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہوتا ہی نہ۔ اور دعا کیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت اور رحمت کی ہے، یا اللہ یہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، یا ان پر تو شفقت اور رحمت کر۔ جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا اور سنبھالا تھا، یا اللہ اب میرے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کو اب تو سنبھال، ان کے لیے رحمت کی دعا۔ اور حدیث میں فرما دیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مقبول حج عمرے کا ثواب گھر بیٹھے حاصل کرے، فرمایا کہ وہ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے، اللہ ان کو مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کر دے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، گھر بیٹھے صبح شام حج عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ کہیں نہیں ہم تو روز اماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، روز ابا کا چہرہ دیکھتے تو ہمیں روز حج ملتا ہے۔ نہیں بھائی، تم جس نظر سے دیکھتے ہو ہمیں بھی پتا ہے۔ ابا کو دیکھ رہے، ابا ادھر ادھر نکلوں میں، اماں کو گھورتے، اماں آپ نے مجھے دیکھا، ابا کو شکایت کی۔ دیکھتے ہو تو کس نظر سے دیکھتے ہو، گھری ڈالتے ہو۔ ابا نے ڈانٹ دیا تو ابا کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا، ابا کو پاپا کوئی بات نہیں، اب میں 16 کا ہوں، 18 ہونے دو پھر پوچھوں گا۔ اور اماں نے ڈانٹا تو 911 میرے پاس ہے۔ تم کس نگاہ سے دیکھتے ہو بھائی، وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ ہاں، محبت کی نگاہ۔ اور یہ آپ اگر تجربہ کریں، کبھی کبھی انسان پہ آتی ہے،
کبھی کبھی وہ کیفیت انسان پہ آتی کہ محبت کی خاص نگاہ، ابا پر ایک خاص محبت آتی کہ یار باپ نے کیسے ہمیں پالا، کیسا باپ ہمارے لیے کیسے مزدوریاں کر کر کے تڑپ تڑپ کے ہمارے لیے اچھا لاتا ہے، ایک محبت آ جاتی ہے پیار سے۔ کبھی ماں پہ آتی کہ ماں دیکھو یار صبح شام پکا پکا کے ہمیں کھلاتی ہے، ہر ہماری بھوک کی فکر، پہننے کی فکر، بیٹا یہ کھا لیا، بیٹا یہ پی لیا، بیٹا تو سو جا ہے یار، ماں کو اپنی فکر نہیں میری فکر، اس پر انسان کو خاص ایک محبت قلب کے اندر اٹھتی ہے۔ اب اپنی ماں یا باپ کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی وقت مقبول حج عمرے کا ثواب لکھ دیتے، یعنی خود حج عمرہ کر کے آئیں گے، پتہ نہیں مقبول ہوگا کہ نہیں، وہاں کیا کوتاہی کر بیٹھیں گے، اور یہاں نگاہ سچی نگاہ سے آپ ڈال دی ماں باپ کے چہرے پہ، اللہ کے نبی ضمانت دے رہے ہیں کہ مقبول حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں نے یہ نیکی بڑی حاصل کی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو جتنی محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے شمار نہیں ہے، بس ایک محبت تھا، باپ کا عاشق، ماں کا دیوانہ، بھئی یہ کیفیت تھی میری، ہر باپ سارے دوست یار چھوڑ دیے، بس باپ کے چہرہ دیکھتا اور پیر دباتا۔ میرا باپ بھی اپنے وقت کا قطب، اپنے وقت کا ابدال، محدث و مفسر تھا، ولایت و معرفت، علم و معرفت کا خزانہ تھا، چلے تو یوں لگے امام غزالی چل رہا ہے، آئے تو یوں لگے امام رومی آ رہا ہے، اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو میں نے ان کی نگاہ پہ اتنی نگاہیں ڈالی ہے کہ ہر وقت ان کو چومتا تھا، جب ان کو دیکھتا، جب ان کے یہ کیفیت ہوتی بڑھ کے جب ماتھا چومتا، میرا باپ بخاری کا مطالعہ کر رہا ہوتا، کہا کہ کیا ہوا بیٹا کیا ہوا، میں کہا نہیں کچھ نہیں ابا جی کچھ نہیں، کیونکہ پیار آ جاتا ماتھا چومتا۔ ماں بیٹھی چولہے پہ روٹیاں بنا رہی ہے، آگ جلا، آگ میں پھونک، پہلے آج کے گیس کا زمانہ بھائی، پہلے تو پھونکنی ہوتی تھی، پھونکے مار مار کے آگ جل رہی بیچاری دھواں دار، دیکھ کے ماں کو پیار آ رہا، دوڑ کے اماں کا ماتھا چوم، اماں کہتی کیا کیوں مجھ کو چومتا رہتا تو، میں کہ اماں بس ایسے ہی مجھے پیار آتا میں چوم، اور میں نے بڑا لطف لیا اس کا، اور آج سوچتا ہوں میں نے کم کیا، اور کرنا چاہیے تھا۔ جہاں ان کا کپڑا دیکھا چوم کے آنکھوں لگا دی، اماں کا دوپٹہ ہے ٹانگ دی، ابا کی ٹوپی دیکھی چوما رکھ دیا، مطلب ہے اس کا لطف ہی الگ، کر کے دیکھو بھائی، آج نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا ہوتا ہے، اس کا لطف ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے رحمت، اس برکت سے آج اللہ دین کا کام لے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے ماں باپ کے چہرے کو اس نظر سے دیکھنا، تو انسان کہاں سے کہا، تو ماں باپ کے تو یہ وہ مربی ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ مربی جس کے ساتھ جب اس طرح کا محبت کا معاملہ ہو اور ان کے سامنے بالکل نگاہ جھوکا کہ خاموش، اس پر کوئی بدتمیزی نہیں، ماں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی خاموشی اختیار کرو، باپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی خاموشی، آگے سے جرا نہ کرو، جیسے آج کے بچے کرنے لگتے ہیں، آرگومنٹ شروع کر دیتے ہیں، پاپا یو ڈونٹ نو، ہاں آپ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے ہیں، آپ انڈیا میں پیدا، آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ کو کیا پتا، دس امریکہ، امریکہ، یار امریکہ آسمان سے اترا بھائی، تیرے میرے وجود کا نام امریکہ ہے، اور امریکہ ہے کیا بھائی، نہیں پاپا یو ڈونٹ نو دس امریکہ، آئی ایم امریکہ سٹیزن، بلو پاسپورٹ، یو ہیو گرین پاسپورٹ، نو، کیا کہاں پھر رہا بھائی، حقائق نہیں بدلتے۔ امریکہ میں آ کے آپ نے کیا منہ سے کھانا چھوڑ دیا ہے، امریکہ میں آ کے آپ نے ہگنا چھوڑ دیا ہے، امریکہ میں آ کے آپ نے جب وہ سونا چھوڑ دیا ہے، کیا کیا ہے، کون سا کمال کیا، بابا آدم سے لے کے انسان منہ سے کھا رہی ہے، آپ بھی منہ سے ہی کھا رہے ہیں، بابا آدم سے لے کے لوگ ہگتے موتے آ رہے، تم بھی ہگتے موتے آ رہے ہو، بابا آدم سے لے کے ہگنے موپنے بدبو تعفن ہے، آج امریکہ میں رہنے والے کی بھی فضلے اور پخانے میں بو ہے، کون سا امریکہ نے ایسی ایجاد کر دی کہ وہ کھا لو تو تمہارے پخانے میں خوشبو آئے گی، تمہارے پیشاب میں خوشبو آئے گی، تو پھر کس بات کا ناز ہے، جب حقیقت زندگی تمہاری وہی ہے جو شروع بابا آدم سے چلی تھی آج تک، تو حقیقت کی نگاہ سے ہٹانے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس حقائق کو نہ ہٹاؤ، ان لوگوں کی زندگی ہم سے زیادہ خوبصورت تھیں، کیوں کہ اپنے اللہ کو بھی بھولتے نہیں تھے، اور اللہ کی دی نعمتوں کو بھی بھولتے نہیں تھے، نعمتوں کو کھاتے تھے، منعم کو دیکھ دیکھ کے شکر کے نگاہ آنسو بہاتے تھے، منعم کو دیکھتے تھے تو نعمتوں کی نگاہ ڈالتے تھے، کیا نعمتیں ہیں۔ اس لیے یہ بات کہنا اجی امریکہ میں بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے ایک ایسی جگہ پہ بھیج دیا جہاں دنیا کی آسودگی ہے، اپنے ملکوں کے اعتبار سے مجاہدات تکلیفیں کم ہیں، میرٹ پہ فیصلے ہیں، عدل کے ساتھ آپ کو روٹی روٹی ملتی ہے، آپ کے حق ٹھیک ہے وہ الگ بات، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس وجہ سے اپنے اماں کی بے توقیری کریں، اپنے ابا کی بے توقیری کریں، اپنے رشتوں کی بے توقیری کریں، بھائی بھائی کا جھوٹا پیتا نہیں ہو، جنس جراثیم لگ جائیں گے،
یعنی یہ حالات یہ امریکہ کی بتا کر بھائی نے پی لے نہیں میں نیا پانی چاہیے، جھوٹا پانی نہیں پیتے، کیوں؟ جرمز لگ جائے گے۔ اور نبی یہ کہہ گیا کہ سور المومن شفاؤن، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو وہ کسی مسلمان سے کہے کہ یار یہ پانی تھوڑا سا پی کے مجھے دے دو، وہ 2 گھونٹ پی کے آپ کو دے دے اور آپ اس کے بعد پی لیں، آپ کو شفا ہو جائے گی۔ نبی تو یہ بتا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہوگا، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے ملکوں میں مسجدوں کے سامنے 10-12 سال کی بچیاں بچے گود میں لے کے کھڑی ہوتی تھیں، جب نمازی نکلتے تو کہتے بابا جی اس کو پھونک مار دیں، پیالہ دے رہے بابا جی پانی میں دم کر دیں، یا بابا جی پانی میں سے تھوڑا سا پی لیں۔ ان کا نمازی نیک باہر نکلے وہ تھوڑا سا پی کے دے رہے ہیں، وہ جھوٹا پانی بچوں کو گھر میں جا کے پلاتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے تھے۔ کوئی نبی کی ضمانت ہے کہ سور المومن شفاؤن، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اور آج ہماری عادت ہے کہ جی جراثیم لگ جائیں گے، اور جراثیم لگنے کے چکر میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ نہیں، آپ اگر ایمان و یقین مضبوط ہوگا، آپ دیکھنا جھوٹے پانی پینے پہ آپ کو شفا مل جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو غلط علم، تو تیسرا حجاب جو غلط علم، تو یہ 3 حجابات کہ اندھیرے سے بچنے کا طریقہ ہے کہ آپ 2 مربی جو ہیں، ایک والدین دنیا کے اندر اور دوسرے مربی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ، ایک جسمانی مربی ہیں اور دوسرے روحانی مربی ہیں۔ جسمانی مربیوں کے جو حقوق و آداب ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور پھر روحانی مربی کے جو حقوق و آداب ہیں، انبیاء کے بعد درجہ بدرجہ پھر آج تک جو وہ 2 مربی یہاں دنیا کے اندر سامنے آئے، ایک علماء اکرام اور دوسرے صوفیہ اعظام، یہ 2 مربی آج دنیا کے اندر جو نبی کی نیابت کے اندر انسانوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت پر پہنچا رہے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ یہ جسمانی مربی جو والدین ہیں ان کا حق اور پھر ان کی اطاعت پر کیا ملتا ہے، تو گھر بیٹھے آپ جو ہے وہ دنیا بھی پائیں اور آخرت بھی پائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ تبارک و تعالی، اے موسیٰ، ان کی ماں زندہ تھی تو دعائیں کرتی تھی ان کے لیے جب وہ کوہ طور جاتے تھے، جب فوت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے کلام کرنے سے پہلے کہا موسیٰ یاد رکھ، اب سنبھل کر بات کرنا، جو بات کرے گا تو تیری اپنی گردن پر ہوگی، کیونکہ پہلے تیری ماں زندہ تھی، پیچھے دعائیں کرتی تھی، تیری کوتاہی اس کی دعا کی وجہ سے اگنور کر دی جاتی تھی۔ یعنی پیغمبر اتنا بڑا اپنے وقت کو، اس کو بھی اپنی ماں کی دعا سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ماں پیچھے سے دعا کرتی تھی اللہ تیرے پاس میرا بیٹا کلام کرنے آ رہا ہے، یا اللہ تو اس پر نظر عنایت رکھنا، تو اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنا کرم فرمائے ہیں۔ اور فرمایا جب ماں فوت ہو گئی کہا سنبھل کے بات کرنا، اس لیے کہ اب تیرے پیچھے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، اپنے گھر میں بوڑھے باپ کو، بوڑھی ماں کو، بوڑھے دادا نانے کو، بڈھا نہ سمجھے، بڈھا کسی کام کا نہیں، کھانستا رہتا ہے، اس کی کھانسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال رکھا ہے جو تمہاری تسبیحوں کے اندر نہیں ہے، تمہارے اذکار میں نہیں ہے، تمہاری تلاوتوں میں نہیں ہے، جو اس بوڑھے باپ کی کھانسی کے اندر اور اس کے تصورات جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے قلوب کے اندر جو اللہ کی محبت و تعلق جو موجزن ہے، وہ تمہاری عبادات کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ان کی قدر کرو، ان کو بے توقیری نہ کرو، خدمت کرو۔